جب مولا کو پتا تھا کہ اس انگور میں زہر ہے، جب خبر تھی کہ ہم مدینے سے کربلا جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے، جب علی جانتے تھے کہ مسجد میں میری شہادت ہو جائے گی، جب زنجیر در یا علی، جب زنجیر در نے علی کو روکا، جب گھر میں مرغابیوں نے علی کو روکا، جب بطخوں نے علی کو روکا، جب اولاد نے علی کو روکا، جب راستے میں جبرائیل نے علی کو روکا، جب آسمان کے ستاروں نے علی کو روکا، جب چاند سورج نے علی کو صدائیں دی، جب سدرہ نے علی کو روکا، علی جانتے نہیں تھے کہ میری شہادت ہے، پھر نہ جاتے؟ جب حسین کو ام سلمہ سے لے کے کائنات کی ہر طاقت تک نے منع کیا کہ نہ جا بیٹا کربلا، حسین جانتے تھے تمہاری شہادت میری شہادت ہو جائے گی، پھر کیوں گئے؟ یا تو نہیں جانتے تھے، نقل کفر کفر نواشت، یا تو یہ مانے کہ جانتے ہی نہیں تھے، اور اگر جانتے تھے تو پھر کیوں گئے؟ معافی چاہتا ہوں، لیکن تو تھے کم ہی کوئی، تین زندگی ساری سمجھا کے تھا کہ میں میری سچکی میں باہنا تین وہی نہ پتہ لگا، زندگی گزر گئی میری۔ چلو غازی اس طرح جب جانتے حیدری، جب جانتے تھے پھر کیوں گئے؟ اس کے دو جوابات ہیں۔ پہلا جواب میں قرآن سے دے رہا ہوں، دوسرا میں فطرت سے دے رہا ہوں۔ مولا حسین علیہ السلام کی قسم میں مجھے اس نے نہ کہا ہوتا میں کبھی اتنی مشکل بات نہ کرتا، اوپر سے حوصلہ دیا مجھے تم لوگوں نے۔ من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے جانتے بوجھتے ہوئے ایک مومن کو قتل کر دیا اس کی سزا جہنم ہے۔ ابراہیم اسماعیل کے گلے پہ چھری پھیر رہا ہے، کیا خیال ہے؟ اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، معاف کریں کہ وہ بندے جنہیں میری بات نہیں سمجھے ان سے کوئی داد کا تقاضا نہیں۔ جانتے بوجھتے ہوئے ایک مومن کے قتل کی سزا جہنم ہے۔ جد الانبیاء بیٹے کے گلے پہ جانتے بوجھتے ہوئے چھری پھیر رہا ہے۔ اگر ابراہیم کو خبر ہے کہ یہ بچ جائے گا تو پھر ماں سے چھپانا کیسا، پھر پٹی باندھنا؟ ہائے ہائے ہائے، دکھ لگا اس بندے جڑا نہیں بولیا، پرے والے بندے بیٹھے ہو تو تو بیٹھکا دے قتل دے مقدمے مکوئندن، پھر ماں سے چھپانا کیسا؟ نہیں جانتا تھا، پھر پٹی باندھنا کیسا، پھر بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھنے کیسے؟ اگر جانتا ہے کہ بچ جائے گا، اور اگر نہیں جانتا تو پھر چھری پھیر رہا ہے، فتویٰ لگا عام مومن کا قاتل جہنم میں جائے گا، یہ نبی ہے۔ حیدری، آؤ میں کہہ رہا ہوں زہر کو امر خدا جان کے منظور کیا۔ اگر 34-35 سال دی تعلق دی زندگی چ پہلی باری تیرے تو مدد پہ منگنا، داد نہیں، میری مدد کری، بندے پیچھے رہ وینے، میں پہنا زہر کو امر خدا جان کے منظور کیا۔ جب خداوند سے ملنا ہو تو یوں کرتے ہیں۔ میں نہیں پتا دوار سے کیڑا پڑیا کیڑا نہ پڑیا، یہ میری ذمہ داری نہیں پترا، تے میں نے بلایا، میں آ گیا، تیرا حکم پورا ہو گیا، میں مطمئنہ تیرا نہیں پتا، لیکن حسین دی قسم میں راضی ہوں۔ زہر کو امر خدا جان کے منظور کیا، جب خداوند سے ملنا ہو تو یوں کرتے ہیں۔ ان کا ہر فعل ہی جب فعل خدا ہے شوکت، آپ کیوں فعل خداوند پہ کیوں کرتے؟ او میں صدقے غازی استاد ہیں، تھوڑی کیا بات، تو سا زندہ رہو، تھوڑی نسلہ جیون، ان کا حل فعل ہی جب فعل خدا ہے شوکت، آپ کیوں؟ ایک شعر اور پڑھا، پتا جائے بندہ کی پیادہ کی بنانا، یہ پیادہ پہ سودا ہٹی تو ہی ملتا ہے، قسم مولوی ہے بندہ، بسم اللہ۔ موت آتی ہی نہیں آل محمد کو کبھی، ذائقہ جان کے معصوم نے خود چکھی ہے۔ اوئے ہوئے، ذائقہ تو موت آکھن دا شکریہ بھائی، نسلاں جیون تیریاں، نسلاں جیون، پتر جیون توڑے، 14 دی قسم میں توڑا مقرود ہو گیا۔ ذائقہ الموت جس بندے آکھے میرا سلام ہے انہوں اس میں نے مل لیا۔ موت آئی نہیں آل محمد کو کبھی، ذائقہ جان کے
मासूम ने खुद चखी है। हाथ काजिम के नहीं दस्त खुदा है शौकत, अम्र तौहीद की जंजीर पहन रखी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रब मुझे मतलूब है लफ्जों का जरीदा। हुण तो अपने आप नूं आप ही औखा कीता तुसें इतनी दाद न देवा तो मैं कदा ना पढ़ा। या रब मुझे मतलूब है लफ्जों का जरीदा, अल्फाज भी वो जिनसे टपकता हो अकीदा। हाय 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 हाय, बड़े जल्दी अपने यहाँ काफियत है, जीना रहे अल्लाह और इज्जत देवी। हाँ, ये अशार की नुसरत बयानी तुम्हारे हिस्से में आई है, मौला तुम्हें और इज्जत दे। लियाकत जी में गाजी इस्तादेव ने जोग जोग जी वो भाई, बहुत मेहरबानी जनाब। या रब मुझे मतलूब है लफ्जों का जरीदा, अल्फाज भी वो जिनसे टपकता हो अकीदा, फिर चाहिए सुनने को भी अजहान हमीदा, लिखना है मुझे हजरत काजिम का कसीदा। अजहान भी वो जिनसे टपकता है, अजहान भी वो जिनसे टपकता है अकीदा, फिर चाहिए सुनने को भी अजहान हमीदा, लिखना है मुझे हजरत काजिम का कसीदा, लिख लूंगा तो फिर हश्र तलक नाज करूंगा, फुत्र उसकी तरह अर्श पे परवाज़। तौहीद की मासूम पहेली है इमामत। ज़हन रहे भी मैं किस मौजू ते फजाइल पे पढ़ना, डरदे मारे बंदे इन्हां मौजूआत ते गल ही नहीं करते। मैं प्यादा तौहीद की मासूम पहेली है इमामत, बे हाथ की मजबूत हथेली है इमामत। सरदारो बंदे लब के लाया जड़े मैंने समस्या दी दाद देवन, मार सटिया उस बंदे मैनू जिन्हों इहदा माना आंदा ही तो नहीं बोलिया, तो जिस गरीब नू पता ही कोनी उस मैंने के दाद देनी। मैं सदके तेरे सुनन तो सदके, तेरे तबसरे तो सदके। तौहीद की मासूम पहेली है इमामत, बे हाथ की मजबूत हथेली है इमामत, बे जिस्म की आगोश में खेली है इमामत। हाय, पहेली है इमामत, हथेली है इमामत, खेली है इमामत, बे जिस्म की आगोश में खेली है इमामत, वहदत के तसव्वुर की हवेली है इमामत। वहदत के तसव्वुर की किते जावा वता पढ़दा ने किने पढ़ा, वहदत के तसव्वुर की शेर जड़ा एक मिनट सुनींदा ओदे पिछों एक महीना हुंदा। वहदत के तसव्वुर की हवेली है इमामत, जारी है अभी रुश्द हिदायत का तरीका, ये 7वां दरवाजा है इस 12 दरी का। ओ मैं सदके काफी दी दाद दी बड़ी मेहरबानी भाईजान, नस्लां जीवनी गादी इस्तादेव ने। हाथ ऊंचे भाई, हाथ ऊंचे भाई। हाय दरी तू जी में भाई राजी रही भाई, मौला इस्तादेव नहीं भाई, इमाम हुसैन बादशाह राजी होने, हक मेरा मिल गया भाई। जारी है अभी रुश्द हिदायत का तरीका, ये 7वां दरवाजा है इस 12 दरी का। 21 मरतबा आया है हारून रशीद मेरे मौला के दरवाजे पे। ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो। हर मरतबा बादशाह ने इनकार किया। फरमाया करबला से अब तक हम ला ही कहते आए, हमने हर मुशरिक को ला कहा है, हमने हर काफिर को ला कहा है, हमने हर मुशरिक को ला कहा है, हर काफिर को ला कहा है, हर मुनाफिक को ला कहा है। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि कभी ला कह दें कभी हाँ कह, जिसे ना कर दी उसे ना कर दी, जिसे हाँ आए हाय, जिसे ना कर दी उसे ना कर दी, जिसे हाँ कर दी उसे हाँ करी। 21वीं मरतबा। अल्लाह अकबर। अल्लामा सत्यान सरसवी ने इस गुफ्तगू को लिखा है कि 21वीं मरतबा हारून रशीद ने कहा आखिर मेरी बात क्यों नहीं मानते? फरमाते कैसे मान लूं, तू बता अकलीम विलायत का वली तू है कि हम हैं? सिर जो हलाया ईमान नाल दस में जबान मैं तसली हो गया, पढ़ तो मैं लिया, तुर चलिया मैं।
ہاں 8-10 منٹ رہ گئے میرے ٹائم میں. فرمایا اقلیم ولایت کا ولی تو ہے کہ ہم ہیں, ماحول کے منظر میں علی تو ہے کہ حیدری. اقلیم ولایت کا ولی تو ہے کہ ہم ہیں, ماحول کے منظر میں علی تو ہے کہ ہم ہیں, بس نور نہیں نور جلی تو ہے کہ ہم ہیں, توحید کے گلشن کی کلی تو ہے کہ ہم ہیں, ظاہر میں جو آزاد ہیں وہ ہم سے ڈرے ہیں, قیدی ہیں مگر قید سے آزاد کرے ہیں. ڈرے ہیں کرے ہیں, قیدی ہیں مگر قید سے آزاد کرے ہیں. یہ کھڑا تھا زندان کے دروازے پہ, مالک تشریف فرما تھے ظاہراً کفس میں, یہ یوں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا تھا میری یہ بات مان لو, میری یہ بات مان لو. اور میں کدے بن جاؤں یار, اور فیصلہ باد لے ہوں میں تو ان کی سناواں. یہ زندان کے در پہ یوں کر کے کھڑا تھا میری یہ بات مان لیں. اچھا یہ نہیں مانتے یہ مان لیں, اچھا یہ نہیں مانتے یہ مان لیں. 41 سکے علامہ سبطین سرسوی کہتے ہیں یہ لے آیا, یہ مان لیں. یہ نہیں مانتے یہ مان لیں, یہ نہیں مانتے یہ مان لیں, یہ نہیں مانتے یہ مان لیں. 41 باتیں سننے کے بعد سب کا انکار کر کے فرماتے ہیں ہم ہیں تو زمانے میں شریعت کا بھرم ہے. تیری مرضی ہے میں ٹور چلے, تیری مرضی ہے میں ٹور چلے. فرماتے ہم ہیں تو زمانے میں شریعت کا بھرم ہے. راضی روی پترا فرماتے ہم ہیں تو زمانے میں شریعت کا بھرم ہے, ہم جس میں اترتے ہیں وہ کعبہ ہے حرم ہے. ہم ہیں تو زمانے میں شریعت کا بھرم ہے, ہم جس میں اترتے ہیں وہ کعبہ ہے حرم ہے. جس جاہ جلالت پہ تیرا ناز نام ہے, یہ تخت میری ظاہری پاپوش سے کم ہے. حیدری یہ تخت میری ظاہری پاپوش سے کم. اس نے کہا خلافت میرے پاس ہے, خلیفہ میں ہوں اس وقت مسلمانوں کا, شریعت بھی میرے پاس. آج کل بھی ولایت فقیہ کا یہی ترجمہ ہوا ہے. کچھ لوگوں نے آج بھی ولی فقیہ کا یہی ترجمہ کیا ہے کہ جس کے پاس حکومت ہے وہی ولی فقیہ ہے, معذرت کے ساتھ. ولایت فقیہ کا ظاہری تاج سے کوئی تعلق نہیں. خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوتا تو ظاہراً حسن سے لے کے عسکری تک کسی کے پاس حکومت نہیں تھی, کیا ولایت نہیں تھی؟ ہم ہیں تو زمانے میں شریعت کا بھرم ہے, ہم جس میں اترتے ہیں وہ کعبہ ہے حرم ہے. جس جاہ و جلالت میں تیرا ناز نام ہے, یہ تخت میری ظاہری پاپوش سے کم ہے. یہ کہتا تھا خلیفۃ المسلمین میں ہوں تو حکومت الہیہ بھی میرے پاس ہے. زندان کے باہر یہ کھڑا تھا, اندر بادشاہ تشریف فرماتے, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وقت کا علی فرماتا ہے گر تاج شریعت کا سجا ہے تیرے سر پہ, گر تاج شریعت کا سجا ہے تیرے سر پہ, کیا مانگنے آ جاتا ہے زندان کے در پہ. اس بندے نے بھی کیا کہنے نہیں بولے. جی بابا جی.